السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ایسا دن بھی آتا ہے جس میں صرف چند منٹ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری زندگی میں نور عطا فرما سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی سورت بھی ہے جو قیامت کے قریب آنے والے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شاید آپ کے دل کی بے چینی، روح کی تھکن اور زندگی کی پریشانیاں اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے آج آپ ایک ایسا عمل جان لیں جسے اگر آپ ہر جمعہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس مغل اسلامک۔ یہاں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات، ایمان افروز واقعات اور ایسی نصیحتیں پیش کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس نیکی کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اس دنیا میں سکون کی تلاش میں ہیں۔ کوئی دولت میں خوشی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی بڑے گھر اور اونچی گاڑی میں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر اور اس کے کلام میں ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں بدلنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی ہر صورت اپنے اندر ہدایت، رحمت اور نور سموئے ہوئے ہے، اور انہی عظیم صورتوں میں سے ایک سورت کاف ہے۔ جمعہ کے دن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن آپ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اسی مبارک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کی ایسی فضیلت بیان فرمائی جسے سن کر ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ وہ ہر جمعہ اس مبارک سورت کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج انسان کے پاس جدید سہولتیں تو بہت ہیں مگر دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں میں آسائشیں ہیں لیکن برکت محسوس نہیں ہوتی۔ چہروں پر مسکراہٹ ہے مگر دلوں میں خوف، پریشانی اور بے چینی چھپی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ کاف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر آزمائش عارضی ہے لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب ایک مومن ہر جمعہ اللہ کے کلام کے ساتھ بیٹھتا ہے، آیات کو محبت سے پڑھتا ہے اور ان کے معنی غور سے دیکھتا ہے تو صرف زبان ہی تلاوت نہیں کرتی بلکہ دل بھی بیدار ہونے لگتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، امید زندہ ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب سے پہلے سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ نور ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کبھی آپ نے دل سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ ہم پورا ہفتہ دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے رب کے کلام کے لیے صرف چند منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والا سب سے بڑا راستہ ایک چھوٹے مگر مسلسل نیک عمل سے شروع ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ کاف صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والا ایک عظیم پیغام ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو ہر دور کے انسان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آزمائش چاہے ایمان کی ہو، مال کی ہو، علم کی ہو یا اقتدار کی، کامیابی صرف اسی شخص کی ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا
جب پورا معاشرہ باطل کے سامنے جھک گیا تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنی آسائشیں چھوڑ دی، مگر اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک غار کو ان کے لیے رحمت کا مقام بنا دیا، اور ان کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد 2 باغوں والے شخص کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، مگر وہ اپنی دولت پر فخر کرنے لگا اور اپنے رب کو بھول گیا۔ اسے گمان تھا کہ اس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال، دولت، کاروبار اور دنیاوی کامیابیاں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، اور اصل دولت وہ دل ہے جو اپنے رب کا شکر گزار ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان کا علم کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم شکوہ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ اس لیے ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے، جو طاقت، حکومت اور اقتدار رکھنے کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت، طاقت اور کامیابی ملنے کے بعد بھی بندہ اپنے رب کے سامنے جھکا رہے، کیونکہ اصل بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہمیں صرف جمعہ کے دن تلاوت ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سورت کو سمجھنے، یاد کرنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہم موبائل، کاروبار، دنیا کے کاموں اور سوشل میڈیا کے لیے گھنٹوں نکال لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب کے کلام کے لیے صرف چند منٹ نہیں نکال سکتے؟ اگر آج آپ یہ عہد کر لیں کہ ہر جمعہ سورہ کاف ضرور پڑھیں گے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور، سکون اور ہدایت سے بھر دے گا۔ آئیے آج اسی لمحے نیت کرتے ہیں کہ آنے والے ہر جمعہ ہم سورۃ کاف کی تلاوت کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سے محبت سکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک عمل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے، جب نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، بلکہ صرف وہی دل کامیاب ہوگا جو اللہ کے سامنے ایمان کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے، سورۃ کاف کو ہر جمعہ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل GS مغل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں ہم قرآن حدیث کی روشنی میں مستند اور ایمان افروز اسلامی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔